ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ مارچ تک جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے گورنمنٹ سے تبدیلیاں ہونے والی ہیں کیونکہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہی ہے، تو ایسا کچھ ہے کہ تبدیلی آنے والی ہے یا اس طرح کا وزیر اعظم لایا جا رہا ہے کہ سب کو قابل قبول ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال ہے کہ جو سب بیس کر رہے تھے، میری ازمپشن ہے، میری سوچ ہے، میری معلومات ہے، میرا جو دورہ تھا ملک سے باہر، اس کے تحت میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید جس پہ سب سے زیادہ پی ٹی آئی ریلائی کر رہی تھی وہ پی ٹی آئی کی فیور میں نہیں جائے گا. وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو فوج کے سپہ سالار آرمی چیف واسم منیر صاحب نے، جنرل صاحب نے کی ہے، اس کا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا. اینڈ اٹ ول بی اے سرپرائز فار پی ٹی آئی اور گڈ نیوز فار پاکستان. یہ بتائیے آپ نے کہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہو رہی تھی، پھر ایک طیارہ جہاز آیا اور وہ نواز شریف صاحب یہاں سے چلے گئے، تو ہمیشہ ڈیل ہوئی ہے، کالعدم جماعتوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے. ایک پاپولر لیڈر ہے اس وقت بھی عمران خان، ان کے آپ کو معلوم ہے فارم اگر 45 کے حساب سے تو وہ جیتے ہوئے تھے. اب ان سے سیٹیں بھی لے لی گئی. اب مذاکرات اگر سنجیدہ ہو جائیں اور ان کو بھی ایک اسی بھی نیشنل اس میں لے کے آ جائے تو کیا برائی ہے اس میں؟ دیکھیں، مذاکرات کا تو میں سب سے بڑا حامی خود تھا. مذاکرات کے اندر جتنا پش میں نے کیا ہے آپ لوگوں کے توسط سے، چینلز کے توسط سے، ٹاک شوز کے توسط سے، اور میں سمجھتا ہوں جمہوریت کا پسندی بات چیت ہے، لیکن بات چیت مخلص ہونی چاہیے، ایمانداری پہ اور نیک نیتی پہ، بے ایمانی پہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لیڈر کو مروا دیں، لیڈر کو جیل کروا دیں اور خود اقتدار کے مزے لوٹیں. جو کر رہے ہیں آپ کو ان کی شکل سے ڈرامے بازی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی. آپ شکل سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں، میں آپ کے سامنے بڑا ہوا ہوں، آپ لوگوں کے تلخ سوالاتوں کے بیچ میں نے ٹریننگ ہوئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. یہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں 2.5 سال پہلے کر رہا ہوں، یا کابینہ کا حصہ جب اقتدار میں تھا تو 190 ملین کے آپ لوگ گواہ نہیں ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کے آگے پریس میں آ کے کہا، چینلز پہ آ کے کہا کہ یہ نیب کا کیس ہے، اس پہ جیل ہونی ہے. میں نے خان صاحب کو روکا، بنی گالا جا کے روکا. یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اب یہ کوئی شاکر یا کوئی شاکنگ نیوز تو آنے والی نہیں ہے. جرم کیا ہے تو اس کا جواب تو دینا ہے. اب آپ کی جو بات ہے طیارے کی، طیارے تو آتے رہے، طیارے میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم لیڈرشپ کی بیماریوں کا بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. امریکہ میں نہیں، بیرون اس میں آپ کا جو انداز گفتگو تھا بہت ہی زیادہ تھا. ایک منجے ہوئے کھلاڑی ادھر چکا ادھر چکا آپ کے نظر آئے. آج آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بیرون ملک جہاں سے واپس آئے آپ بہت ہی کمزور پیچ پہ کر رہے ہیں. آپ کے لبوں لہجوں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے. کیا باقی عمران خان کی جیت ہونے والی ہے اور آپ کی ہار ہے؟ دیکھیے، نہ مجھے ان کی جیت سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا، نہ مجھے ان کی ہار سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں ان کے پاس جا نہیں رہا. اگر آپ کی میں زبان سمجھوں اور سمجھوں کہ اگر ان کی جیت ہوتی ہے تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر ان کی ہار ہوتی ہے تو مجھے پرابلم ہے. یہ پرابلم ایک اچھے اسٹیچر کا آدمی تھا، ایک اچھا لیڈر تھا، وہ کس جگہ پر آ گیا، کس غلاظت کی پالیٹکس میں چلا گیا. جہاں تک آپ نے کہا کہ میری آواز میں گنگ گرج نہیں ہے، تو میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، آپ کو میری گنگ گرج وہاں سے نظر آنا شروع ہوگی. اور کیونکہ میں اپنے استادوں کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ لوگوں کے آگے کراچی کا ہوں، کراچی میں آپ لوگوں کے آگے پڑھا ہوں، تو اتنے سالوں بعد میرا انٹریکشن آج پریس کلب میں ہو رہا ہے، تو نیچرلی میں ایکسائٹیڈ بھی ہوں، کچھ بھی ہوں. اور آپ لوگوں کے ساتھ تو میری پہلے بھی کبھی کوئی لڑائی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے. تو آپ مجھ سے کڑوے سوال کریں گے. آپ نے سکھایا تھا تحمل سے کا جواب دے، تو میں تحمل نمازی دکھا رہا ہوں، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تھکا ہوا تو میں ہوں بھائی. ارے ایک بار یہ دیکھیے نا، گنگ گرج والی آواز آ رہی ہے. ٹرمپ کی علم برداری ہو جائے، اس کے بعد یہ اس وجہ سے یہ میرے سے بات کی جا رہی ہے. دوسرا سوال یہ کہ آپ کہیں گے حکومت رشتے میں ہوتی جا رہی ہے، لیکن وضاحت نظر نہیں آ رہی ہے. جو پارٹی اور دوسری کے درمیان اختلافات چل رہے ہیں وہ بھی کہیں پہ تھم نہیں رہے، اور پی ٹی اے اور حکومت کے درمیان جو اختلافات اور مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی کہیں تھم نہیں رہے. کیا سمجھ رہے ہیں حکومت کیسے سروائیو کرے گی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا حکومت کا یا پی ٹی آئی کا سوال ہے تو دونوں ہی چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں. کبھی وہ چھپ جاتے ہیں، کبھی وہ چھپ جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے کہا کہ بائی اینڈ لارج اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کریں گے
तो मुझे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन नाराज़ होते हैं लोग अगर वो हमारी नाकस और नालायक होने की वजह से अगर वो बेनिफिट अगर हमें पाकिस्तान में सिपा सलार दे रहे हैं, आर्मी चीफ साहब SIFC के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मैं उनको टीम मेंबर बना लेता हूँ, मैं टीम लीडर कहता हूँ, चले टीम लीडर कर देता हूँ, तो हमें इस पर किसी का क्रेडिट देना चाहिए कि भाई अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है, अगर सारे गधे समेत मेरे अगर नहीं कुछ करके दिया पाकिस्तान के लिए और किसी घोड़े ने आगे कर दिया, तो आप ये तो कहें कि घोड़ा है, तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।